کوئی کچھ نہیں مجھے کہہ رہا, کوئی تسلی نہیں دے رہا, کوئی دلاسا نہیں دے رہا کہ انصاف ہوگا تیرے بیٹے کے ساتھ, کوئی نہیں کہہ رہا. ماں بن کے سوچے ہیں کہ کیا بیتتی ہے ایسی ماں پہ ان کے بیٹے ایسے جاتے ہیں کہ ہمیں امید ہو کہ ہاں ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں تو ابھی تک کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. پولیس ہماری تحفظ کے لیے ہے مگر وہ تو نہیں تحفظ کے لیے, کوئی تحفظ نہیں کیا. انہوں نے تو میرے بیٹے کو آپ اٹھایا تک نہیں, مدد تک نہیں کی ہماری. تو آ کے اس کا باپ اس کو لے کے شور ڈالتا رہا کہ اٹھا لو میرے بیٹے کو, مدد کر دو, مدد کر دو. کسی نے مدد نہیں کی, کسی راہگیر نے بھی مدد نہیں کی اس کی, میرے شوہر کی. صرف ویڈیو بنا رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے, آگ اٹھا نہیں رہے تھے اس کے ساتھ میرے بیٹے کو. اس دونوں گروپوں کی دشمنی میں مطلب کہ ہمارے بانجے کے سر پہ گولیاں لگی آگے. تو پھر میوں ہاسپٹل ہم لے کر گئے تھے, تو ادھر 2 دن 2 راتیں وہاں رہے, اور پھر خالق حقیقی سے جام ملا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. تقریباً آدھا گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی ہے. کسی تھانے سے کوئی بھی پولیس والا نہیں ہے, 2 تھانے لگتے ہیں جی, شادرہ ٹون بھی اور شادرے والا بھی. کتنی دیر تک وہ بچہ ادھر روڈ پہ تڑپتا؟ 15 سے 20 منٹ وہ تڑپتا رہا وہیں پر. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی دھرتی سے آپ کا میزبان شاہزیب عالم. امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. پچھلے 2-3 دن پہلے لاہور میں سر عام 2 گروہ کے درمیان فائرنگ ہوتی ہے, اور اس میں نہ جانے کتنی امواتیں ہو چکی ہیں, پہلے بھی 7-8, اور آج ایک اور نوجوان اس دنیا فانی سے چلا گیا. اس وقت ان کی فیملی کے ساتھ میں موجود ہوں. ان کے ماموں اور والدہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا معاملات پیش ہے, اور یہ ایسا کیوں ہوا, ان کی خاندانی دشمنی تھی کیا ان کے ساتھ, یا بچہ کام پہ جا رہا تھا, کیا معاملات پیش ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت زیادہ بس جی دیکھنے اللہ پاک کا نظام تھا, لیکن اس کا بچے کا جانے کا ٹائم تو نہیں تھا. نہ کوئی بچے کو کھانسی نہ کوئی بخار, مطلب کہ ٹھیک ٹھاک تھا. سر ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وہ گھر سے کام پہ نکلے, باپ بیٹا دونوں, تو وہ رکشے پہ بیٹھے ہوئے تھے. شادرے کچہریوں کے پاس پہنچے ہیں تو دشمنی تھی 2 گروپوں کی. وہ طریق بھگتنے کے لیے ایک جتنے آئے ہوئے تھے, دوسرے گروپ نے فائرنگ کی ہے. جو ابھی فائرنگ میں دونوں نے فائرنگ کی ہے. اس دونوں گروپوں کی دشمنی میں مطلب کہ ہمارے بانجے کے سر پہ گولیاں لگی آگے. وہ جو 2 دن 2 راتیں ہاسپٹل تڑپتا رہا, اور اسے ہاسپٹل لے کے گئے. پہلے منشی ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. انہوں نے نہیں پکڑا, سگنیچر کے اوپر ہی انہوں نے کہا جی ہمارے بس کا کام نہیں ہے, انہیں لے جائیں آپ. الٹے پاؤں اسی طرح گاڑی میں ڈالا, میوں ہاسپٹل لے گئے ہیں. ادھر 2 دن 2 راتیں وہ رہا, تڑپتا رہا. ہوش اس کو تھی نہیں, لیکن ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا جو اس کی. پہلے ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے, وہ کیا انہوں نے کیوں نہیں بات جی وہ کہہ رہے جی ہمارے یہ کیس ہماری سمجھ میں نہیں ہے, آپ بڑے ہاسپٹل لے جائیں. تو پھر میوں ہاسپٹل ہم لے کر گئے تھے, تو ادھر 2 دن 2 راتیں وہاں رہا, اور پھر خالق حقیقی سے جام ملا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. سر ادھر جب روڈ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا, اس وقت کیا ٹائم ہو رہا تھا, اور وہ گھر سے کس کام کے لیے نکلا؟ باپ بیٹا دونوں ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں جی. ویلڈنگ کے کام کے لیے نکلے ہیں. 8:15 بجے گھر سے نکلے ہیں تقریباً, اور 8:45 بجے کا یہ واقعہ ہے جو شادرے کچہریوں میں ہوا ہے. منگل کا دن تھا, تو منگل والے دن یہ واقعہ ہوا ہے. شادرے کچہریوں میں 8:45 بجے تقریباً فائرنگ ہوئی ہے. اور تقریباً جو لڑکے کا باپ ہے جو ہمارا بہنوئی ہے, انہوں نے بتایا کہ تقریباً آدھا گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی ہے. کسی تھانے سے کوئی بھی پولیس والا نہیں ہے, 2 تھانے لگتے ہیں جی, شادرہ ٹون بھی اور شادرے والا بھی. دونوں تھانوں میں سے کوئی مطلب کہ پولیس والا نہیں. تھانے بالکل سامنے ہی تھے؟ ہاں جی, پاس ہی ہیں. ظاہری بات ہے, تھانے شادرے کچہریوں کے پاس ہی تھانے ہیں دونوں. تو تھانوں میں سے کوئی بھی مطلب کہ وہ بہنوئی کہہ رہے ہیں کوئی پولیس والا پاس نہیں ہے, بلکہ یہاں تک کہ عوام پبلک میں سے کوئی بندے نے آ کے ہیلپ نہیں کی کہ بچے کو اٹھا لیں, اس کو رکشے میں ڈال لیں, گاڑی میں ڈال لیں, ہاسپٹل پہنچا دیں. کسی نے نہیں. کتنی دیر تک وہ بچہ ادھر روڈ پہ تڑپتا؟ 15 سے 20 منٹ وہ تڑپتا رہا وہیں پر. اور کسی نے ہیلپ نہیں کی؟ کسی نے ہیلپ نہیں کی. ریسکیو والوں کو کال کی؟ تقریباً ریسکیو والے جو آئے ہیں وہ 15 منٹ بعد آئے ہیں. 15 منٹ بعد آئے ہیں, اور ان کی گاڑی میں کوئی بھی فرسٹ ایڈ کا سامان موجود نہیں تھا. یہاں تک کی گاڑی میں کوئی فرسٹ ایڈ کا سامان کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ویسے ہی لے کر آئے ہیں. اور جب میوں ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر آئے ہیں, تب ان کے والد صاحب نے, بچے کے والد نے بتایا کہ صرف ایک چھوٹی سی ڈرپ پتہ نہیں وہ اس کے منہ کے اوپر لگا دیا اور ہاسپٹل کر دیا. اس سے پہلے انہوں نے نہ کوئی گاڑی میں پٹی کی ہے, نہ کوئی آکسیجن وغیرہ لگائی ہے, کچھ بھی نہیں مطلب کیا. ریسکیو والا نے بھی, ریسکیو نے بھی کوئی موقع کے اوپر جا کے کوئی آپ کے کہنے کے مطابق کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دی, مطلب کوئی فرسٹ ایڈ نہیں.
کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. سر آپ لوگوں نے اپلیکیشنز وغیرہ دی ہیں تھانوں میں؟ دی ہے بہنوئی نے اپلیکیشن دی ہے اس درخواست. کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ ابھی تک تو کوئی رد عمل نہیں ہے, دیکھ لیں ابھی تک تو ویسے ہی ہے. ابھی تو اب پولیس والوں کا کام ہے, اپنے کام وہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے. جب کوئی جیسے ان کو کوئی ہوگا اچھا لگے گا تب بھی وہ بلائیں گے, تب بھی بتائیں گے یہ مجرم ہے یا یہ ان کو پکڑا ہے یا یہ اس پارٹی کے یہ بندے تھے. انہوں نے کہنے کے مطابق وہ تاریخ بھگت کے آ رہے تھے, تو یہ تو پھر پولیس والوں کو تو پتہ ہوگا جب یہ تاریخ بھگت تاریخوں سے آ رہے تھے واپس. طریق بھگتنے میرا خیال ہے آئے تھے. اچھا اچھا. طریق بھگتنے آئے ہیں تو پھر ہی فائرنگ ہوئی ہے نا. گاڑی کے اوپر تھے جو بھی تھا, طریق بھگتنے کے لیے آئے تھے تو صبح صبح یہ فائرنگ ہوئی ہے. صبح کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ تقریباً 9:45 بجے کا ٹائم تھا. بچہ روزے کی حالت میں؟ ہاں جی روزے کی حالت میں تھا. اور 9 بجے ہمیں فون آ گیا ہے بہنوئی کا, میرے بھائی کو فون آ گیا ہے کہ بھئی اس طرح کاشف کو گولی لگی ہے, میں اس کو منشی ہاسپٹل میں لے کر آ رہا ہوں. تو ہم ادھر سے بھاگے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر منشی ہاسپٹل. وہاں پہنچے ہیں تو راستے میں ہی بہنوئی کا فون آ گیا کہ یار انہوں نے پکڑا نہیں ہے تو میں میو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. ہم الٹے پاؤں میو ہاسپٹل بھاگے ہیں موٹر سائیکل لے کر. جی ناظرین, آپ نے ان کے ماموں کی گفتگو سنی. اس وقت میرے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملات پیش ہیں اور پولیس والوں کی طرف سے کیا ان کے ساتھ کمپرومائز کیا جا رہا ہے. آئے ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی جی سب سے پہلے تو بہت زیادہ افسوس ہوا. بس بیٹا اب تو صرف یہی لفظ سب کے منہ پہ یہی لفظ رہ گیا, اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں مجھے کہہ رہا, کوئی تسلی نہیں دے رہا, کوئی دلاسا نہیں دے رہا کہ انصاف ہوگا تیرے بیٹے کے ساتھ, کوئی نہیں کہہ رہا. انشاءاللہ آنٹی انشاءاللہ. صرف یہی تسلی دے رہے ہیں بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں کوئی کہہ رہا. میرے بیٹے کے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, کوئی حکومت نہیں کچھ کہہ رہی, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اس کے لیے, نہ کوئی پولیس والے کہہ رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ہوا کیا تھا اس دن؟ کچھ بھی نہیں. میرا بیٹا میرا شوہر اچھے پہلے کام پہ بنا نکلے تھے, وہ تو گھر سے کام پہ نکلے تھے. دونوں روزے کی حالت میں؟ جی. کوئی ایسی بات کی تھی گھر سے نکلتے ہوئے آپ کے بیٹے نے؟ کچھ نہیں کہا مجھے ایسا کہ مجھے بتاؤ ہاں بھی اس نے واپس نہیں اب آنا, چپ کر کے بیٹا باپ کے ساتھ. ماؤں سے تو بیٹے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے ماؤں سے, تو کوئی ایسی بات کی ہوگی جانے سے پہلے گھر سے؟ نہیں کوئی بات نہیں کی. اس نے سیدھا اندروں ڈالا اوپر جانور اپنے کو ڈال کے باپ کے ساتھ کام پہ چلا گیا بیچارہ, ویسے کہ ویسے ہی. کتنی عمر تھی؟ 21 سال تھی بیٹا. 21 سال کا نوجوان سر عام روڈ کے اوپر مارا گیا. میرے پاس اس وقت الفاظ کوئی نہیں ہے. والدہ کی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا اس جو نوجوان ہے اس کا کیا نام ہے اور کیا والد کے ساتھ کون سا کام کرتا ہے؟ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا. کیا نام تھا؟ کاشف. کاشف. کیا پیغام دینا چاہتی ہیں یہ جو ہمارے چینل کے توسل سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں تو صرف اسے یہی کہتی ہوں کہ انصاف میرے خدا نے کرنا, جو اوپر بیٹھا ہوا ہے انصاف کسی نے نہیں کرنا. میں تو ان سے یہی کہتی ہوں کہ وہ بھی ایک ماں ہے, ماں بن کر سوچیں کہ کیا بیتتی ہے ایسی ماں پہ جن کے بیٹے ایسے جاتے ہیں, یا شوہر جاتے ہیں یا ماں یا بھائی جاتے ہیں, جن کے دل پہ کیا بیتتی ہے. ان کو چاہیے کہ کچھ کرے ان کے لیے. ہماری حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ ایسے نہ ہو, بے حق نہ لوگ مارے جائیں بیٹا. ایسے آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. آپ نے مجھے انٹرویو سے پہلے بتایا کہ ان کی خاندانی جو آپس میں دشمنی تھی 4-5 سال پہلے بھی اس طرح ہی کوئی 7 لوگ مارے. تو بیٹا وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کیا ان کا کیا قصور ہوتا ہے. ان کی دشمنی ہے, اپنے گھروں میں دشمنی نکال لینا جا کے. پولیس والوں کو سارا ہی پتا ہوتا ہے بیٹا یہ کیا بات ہے, کیا ہونا ہے کیا نہیں. انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا, انہوں نے بھی نہ کوئی کاروائی کیا, انہوں نے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک. انہوں نے ابھی تک پولیس والوں کی طرف سے کوئی اچھا نہیں, کوئی رسپانس نہیں ملا ہمیں تو بیٹا ابھی تک کہ ہمیں امید ہو کہ ہاں ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں تو ابھی تک کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اب تک ایسا ہوتا رہے گا پاکستان میں, کب تک انصاف کی جو گڑیاں بند رہیں گی. مریم نواز صاحبہ ایک آپ بھی ماں ہیں اور ان ماں کی آپ نے گفتگو سنی, تو آپ سے ان ماں کی طرف سے ریکویسٹ ہے کہ اس واقعے کے اوپر ذرا غور و فکر کریں. کیا لاہور میں اس طرح ہی کبھی سڑکوں پہ کبھی کسی کے بیٹے کو کبھی کسی کے بیٹے کو سر عام فائر سے زندگی کی موت اتار دیا جائے گا؟ کیا مریم نواز اس طرح ہی ہو سکتا ہے؟ حکومت کو اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ وہ ان کو روکے, ان کو کم از کم. پولیس ہماری تحفظ کے لیے ہے مگر وہ تو نہیں تحفظ کے لیے, کوئی تحفظ نہیں کیا انہوں نے. تو میرے بیٹے کو آ کے اٹھایا تک نہیں, مدد تک نہیں کی ہماری. تو آ کے
اس کا باپ اس کو لے کے شور ڈالتا رہا کہ اٹھا لو میرے بیٹے کو، مدد کر دو، مدد کر دو. کسی نے ادھر کوئی کسی نے مدد نہیں کی، کسی راہگیر نے بھی مدد نہیں کی اس کی، میرے شوہر کی. شاید اٹھا دیتے اس کو ہسپتال پہنچا دیتے، شاید میرا بیٹا بچ جاتا. کتنی دیر روڈ کے اوپر 20 منٹ تک، 15-20 منٹ تک ایسے اتارا ہے. گولیاں جب تک گولیاں چلتی نہیں ہے، میرا شوہر کھڑا ہو کے شور ڈالتا رہا ہے بس کر دو گولیاں چلانی، بس کر دو، میرے بیٹے کو اٹھا لو میرے ساتھ. کوئی نہیں آیا مدد کے لیے. اور یہ جو راہ گیر تھے یہ آپ نے بتایا ویڈیو؟ ہاں جی، صرف ویڈیو بنا رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے، آ کے اٹھا نہیں رہے تھے اس کو ساتھ میرے بیٹے کو. صرف ویڈیو بنانے کا ان کے پاس ٹائم ہے اور ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، کل کوئی آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کریں کہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. ویڈیوز سے پہلے اگر آپ ادھر موقع پہ پہنچ کے ایک ماں کے بیٹے کو بچا لیتے، کیا پتہ اس کی زندگی بچ جاتی. 15-20 منٹ اب یہ جو آپ نے ویڈیو بنانے میں ویسٹ کیے ہیں، کیا پتہ یہ 15-20 منٹ اس کی زندگی بچ جاتی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور ڈیلی دھرتی سے اپنے میزبان شاہ زیب عالم کو اجازت دیں. خدا حافظ.